محترم بزرگ و عزیز دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ ماہ محرم الحرام ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ زندگی کا ایک سال مکمل ہو رہا ہے اور ایک دو دن میں اپنی زندگی کے ایک نئے سال کا ہم آغاز کرنے والے ہیں۔ یہ سال کا اختتام اور ایک نئے سال کی شروعات اور اس کا آغاز، یہ جشن کا اور خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ آگے کے لیے ایک مشن تیار کرنے کا موقع ہے، محاسبے اور جائزے کا موقع ہے، احتساب کا موقع ہے۔ آدمی کو اپنے گزرے ہوئے سال کے احتساب کا موقع ہے کہ آدمی اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ لے کہ میرا گزرا ہوا سال میں نے اس کو کیسے گزارا ہے، اور پھر جس سال کا آغاز ہونے والا ہے اس کے لیے آدمی منصوبے بنائے، پلاننگ کرے، تدبیریں سوچے اور نئی امنگوں اور نئے ارادوں کے ساتھ، نئے عزائم کے ساتھ، نئے حوصلوں کے ساتھ، نئی امیدوں کے ساتھ نئے سال کا آدمی آغاز کرے۔ لیکن امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی سے کتنے سال گزر گئے اور گزر رہے ہیں، کتنے سالوں کی اب تک شروعات ہو گئی، لیکن ہماری زندگیوں میں اس کا کوئی احساس نہیں رہا۔ سال کے اختتام پر اس بات کا کوئی فکر اور اس بات کا کوئی احساس نہیں رہا کہ یہ گزرے ہوئے سال کو میں نے کیسے گزارا ہے، یہ میرا گزرا ہوا سال کیسے گزرا ہے۔ اور اسی طریقے سے نئے سال کا آغاز کرتے وقت میں کوئی مضبوط ارادے، کوئی مضبوط لائحہ عمل، کوئی مضبوط طاقتور امیدیں، اس سے ہماری زندگیاں خالی ہیں۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کی ہمارے نزدیک کوئی قدر نہیں رہی۔ دنیا کی جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ عارضی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، فانی ہے، اور زندگی کی شکل میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جو بوئیں گے آخرت میں وہ فصل ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی، یہاں ہم جو بوئیں گے وہاں وہ کاٹیں گے۔ یہاں ہماری زندگی جیسے گزرے گی آخرت میں اس کا نتیجہ ویسے ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن وقت کی کوئی قدر نہ ہونے کی وجہ سے اور وقت کی ناقدری کی وجہ سے یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی آپ نے فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اللہ کی طرف سے بندوں کو بے شمار نعمتیں ملی ہیں، ان گنت نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں میں سے
دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جن کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی اور جن کی بات میں شک کرنے والا ایمان کے دائرے میں باقی رہ نہیں سکتا۔ ایسے سچوں کے سچے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر بندے غفلت کا شکار ہیں، اکثر بندے دھوکے میں ہیں، اکثر بندے اس کی ناقدری میں ہیں، اس سے جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ویسے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آج کی صورتحال اگر اللہ کے نبی دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ناقدری کا شکار ہیں، جیسے اس کا حق ہے فائدہ اٹھانے کا ویسے فائدہ وہ اٹھا نہیں رہے ہیں۔ کیا ہیں وہ دو نعمتیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصحت والفراغ، صحت کا زمانہ ہے اور فرصت کا زمانہ ہے۔ صحت اور فرصت یہ اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے، اپنا جائزہ لے کر کے دیکھے کہ میرا صحت کا زمانہ کیسے گزر رہا ہے۔ یہ دی ہوئی صحت اللہ کی امانت ہے، اس کے ذریعے سے آدمی کو اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے چاہیے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورا کرنا چاہیے، اللہ کے احکامات کے مطابق اس کو گزارنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ صحت کا زمانہ بھی غفلت کے ساتھ گزر رہا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہوں تو آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس عظیم الشان صحت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر کے ضائع کر رہے ہیں، وقت اس میں صرف کر کے اس کو ضائع کر رہے ہیں، اور ضائع کرنے والی چیزوں کا زور و شور کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ یہ اللہ کی دی ہوئی صحت امانت تھی اور اللہ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ آدمی اپنے نفس کے چونچلوں کو پورا کرے اور اپنے ہاتھوں اپنی صحت خراب کرے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے صاف یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جتنی غلط چیزوں کے ہمارے نوجوان عادی ہوتے جا رہے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ کی اس نعمت کے ساتھ کتنی ناقدری ہم کر رہے ہیں۔ صحت اللہ نے دی ہے، آدمی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکتا ہے، اپنی دنیا بنا سکتا ہے، اپنی آخرت بنا سکتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے، لیکن یہ صحت کا زمانہ بھی غفلت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ نہ اس میں اپنی دنیا کی ترقی کی فکر ہے، نہ اپنی آخرت کی ترقی کی فکر ہے۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اپنی دنیا کی تو فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اور ایسے آپ کو بہت سارے ملیں گے جن کو نہ دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے، بس اپنے نفس کی خواہشات کے پجاری اور غلام بن کر اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنی صحت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرمایا کہ بہت سے لوگ اس میں غفلت کا شکار ہیں، بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ صحت کو ضائع کرنے والا سوچے یہ صحت میری جاگیر نہیں ہے، یہ صحت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرنا یہ میری بندگی کا تقاضا ہے۔ میں اگر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں تو یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ آدمی صحت کو اللہ کے احکامات کے تقاضوں کے پورا کرنے میں لگائے۔ اسی طرح دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی
الفراغ، فرصت کا زمانہ ہے۔ فرصت ملی تو آدمی اس میں اپنی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ترقی کی فکر کر سکتا ہے، لیکن یہ فرصت کا زمانہ میں اور آپ کیسے ضائع کر رہے ہیں، ہر آدمی غور کر لیں، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ لیں۔ یہ وقت سستا نہیں ہے، بہت مہنگا ہے، بہت قیمتی ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا، کسی عربی زبان کے ماہر نے کہا تھا، مشہور مقولہ ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، کہ وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرو گے، اس کو کسی چیز کے کاٹنے میں تم اس کو نہیں لگاؤ گے تو یقطع کا وقت میں غلط کاموں میں لگا دے گا۔ کرنے کے کام نہیں کرو گے تو خود بخود نہ کرنے کے کاموں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کرے بغیر چھوڑے گا نہیں، وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے ہی چھوڑے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، عامر ابن قیس، تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے کہا کہ آؤ بیٹھیں گے، مل کر کچھ باتیں کریں گے، تو انہوں نے کہا پھر تو سورج کو بھی ٹہرا لو، پھر تو سورج کو بھی ٹہرا لو، اس لیے کہ اگر ہم مل بیٹھ کر ایران توران کی ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، اللہ نے یہ زندگی اس لیے تو نہیں دی تھی۔ اگر اسی طرح وقت ضائع کرنا ہے تو وقت کو ٹہرا لو تاکہ کچھ وقت ضائع کر لیں، پھر اس کے بعد جب سورج چلنا شروع ہو جائے، وقت کی رفتار شروع ہو جائے تو پھر اچھے کاموں میں لگائیں گے۔ یہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی یہ دی ہوئی زندگی اور اللہ کی طرف سے یہ ملا ہوا وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو صحیح طریقے سے گزارنا۔ خلافت عباسیہ کے یا خلافت بنی امیہ کے ایک خلیفہ خلافت میں وزیر تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ اپنے آستین میں کتاب رکھا کرتے تھے، ہمیشہ کتاب رکھا کرتے تھے۔ اب چونکہ حکومت کے آدمی تھے، وزارت کی ذمہ داریاں تھیں، تو اگر وزارت کی ذمہ داریوں سے انہیں کچھ فرصت ملتی، کچھ موقع ملتا، تو وہ اس وقت میں بھی کتاب کا مطالعہ کیا کرتے تھے، وقت ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج امت مسلمہ جن خطرناک برائیوں میں مبتلا ہے، جن خطرناک مصیبتوں میں مبتلا ہے اور جن خطرناک عادتوں میں مبتلا ہے، ان میں ایک بری عادت وقت کی ناقدری کی بھی ہے، وقت کو ضائع کرنے کی بھی ہے۔ جبکہ اسلام نے وقت کی قدر سکھائی ہے اور وقت کا قیمتی ہونا بتلایا ہے۔ عبادتوں کو وقت کے ساتھ مربوط کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ نے یہ بتایا کہ وقت تمہارا بڑا قیمتی ہے، وقت پر اللہ نے عبادتیں متعین فرمائی ہیں، اور قرآن پاک میں وقت کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ یہ قسمیں اللہ کیوں کھاتے ہیں؟ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کے عظیم الشان ہونے کو، اس کے قیمتی ہونے کو بتانا مقصود ہوتا ہے، ورنہ تو اللہ کو اپنی بات کی عظمت کے لیے کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود اتنے عظیم ہیں کہ اگر اللہ نے کوئی بات کہی ہے تو وہ خود عظمت والی ہے، اس کے لیے کسی اور چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بندوں کے دلوں میں اہمیت بٹھانے کے لیے، اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے اللہ پاک نے مختلف وقتوں کی قسم کھائی ہے۔ کہیں اللہ نے والعصر فرمایا، زمانے کی قسم کھائی، اور کہیں اللہ نے والفجر فرمایا اور فجر کی قسم کھائی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ اس لیے تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو وقت کی اہمیت بتائی جائے، وقت کا قیمتی ہونا بتایا جائے۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم دیکھ رہے ہیں
اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے دن بھر کے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، کتنا وقت ایسا ہے جس میں نہ کوئی دنیا کا کام ہم کر رہے ہیں، نہ دین کا کام ہم کر رہے ہیں۔ وقت کو ضائع کرنے کا اس وقت سب سے بڑا آلہ موبائل ہے۔ اس میں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے کہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور دشمنان اسلام نے، دشمنان انسانیت نے ایسے گیمز اور ایسے ایپس تیار کر لیے ہیں اور کر دیے ہیں، اور نوجوانوں کو اس کا اتنا عادی بنا دیا گیا ہے کہ اچھے خاصے نوجوان بھی اس میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھ لیں عشاء کے بعد میں روڈوں پر چلتے پھرتے دیکھیں 4-4 5-5 بیٹھے ہوئے ہیں، فون میں ایسے گھور رہے ہیں اور ایسے مبتلا ہیں، مشغول ہیں کہ سامنے سے گزرنے والا بھی انہیں نظر نہیں آتا، نہ وہ دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں، بس وقت یوں ہی ضائع کر رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ سال کا اختتام، یہ محاسبے کا وقت ہے، اور نئے سال کا آغاز یہ ایک نئی امیدوں اور نئے ارادوں کے ساتھ استقبال کا وقت ہے، لیکن یہ اسی وقت پیدا ہوگا جب وقت کی اہمیت ہمارے اندر آئے، وقت کی اہمیت کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو۔ وقت کی اہمیت کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے ایک سال گزر جاتا ہے تو اللہ کے دین کے دشمنوں نے بھی اور انسانیت کے دشمنوں نے بھی ایک سال کے گزرنے کے بعد نئے سال کے آغاز پر جشن منانا سکھایا ہے کہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو یہ موقع جشن منانے کا ہے، خوشی منانے کا ہے۔ کوئی برتھ ڈے کرتا ہے، کوئی ہیپی نیو ایئر کہتا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو سمجھایا کہ زندگی کی کیا قدر ہے، وقت کی کیا اہمیت ہے۔ فرماتے ہیں یا ابن آدم انما انت ایام فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے، تو ایام کا مجموعہ ہے، دنوں کا مجموعہ ہے۔ 60 سال کسی کو ملے ہیں تو یہ 60 سال کا مجموعہ ہے انسان۔ ایک سال اس کے اندر سے گزر گیا، ایک دن اس کی زندگی سے ختم ہو گیا تو اس کے جو کل حصہ ہے اس میں سے ایک حصہ ختم ہو گیا۔ اس کا جو کل حصہ ہے وہ کل حصے میں سے ایک حصہ ختم ہو گیا۔ جیسے اور آسانی سے سمجھنے کے لیے کسی کے پاس 100 روپیے ہیں، 100 روپیے میں سے اگر 10 روپیے خرچ ہو گئے تو یہ 10 روپیوں کا خرچ ہونا، یہ آدمی کے پیسے ختم ہو رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں؟ ختم ہو گئے۔ 60 سال کسی کی عمر ہے مثال کے طور پر، اس کے زندگی میں سے 40 سال گزر گئے تو یہ 40 سال گزر گئے یا اور بڑھ گئے؟ تو جتنے دن ہمارے گزر رہے ہیں، ہر گزرا ہوا دن ہمیں دنیا سے دور کر رہا ہے، قبر سے قریب کر رہا ہے، آخرت سے قریب کر رہا ہے۔ جتنے سال گزر گئے اتنے سال ہم دنیا سے دور ہو گئے، کتنے باقی ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ روز بروز ہم آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، روز بروز ہم قبر سے قریب ہو رہے ہیں، لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہماری عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور اللہ کے دشمنوں نے جو سمجھایا وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، اور سب سچوں کے سچے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہماری عقلوں میں نہیں گھس رہی ہیں۔ یہ جشن کا موقع نہیں ہے، آگے کے لیے مشن تیار کرنے کا موقع ہے، ایک نئے ارادوں کے ساتھ، نئے عزائم اور حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع ہے، اور سال کا اختتام محاسبے کا موقع ہے، جائزہ لینے کا موقع ہے کہ گزرا ہوا سال کیسے گزرا۔ میرے نام اعمال کا آدمی خود جائزہ لے، ایک نظر ڈالے تنہائی میں بیٹھ کر کہ گزرے ہوئے سال کو میں نے کیسے گزارا ہے، اللہ کے حق میں نے ادا کیے ہیں کہ نہیں ادا کیے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق میں نے ادا کیے ہیں کہ ادا نہیں کیے ہیں۔
نمازوں کا آدمی جائزہ لے کہ کتنی نمازیں میری زندگی سے چھوٹ گئیں، کتنی نمازیں میں نے پڑھی، زکوٰۃ میں نے ادا کی کہ ادا نہیں کی، روزے میں نے رکھے کہ نہیں رکھے۔ دین کے جو 5 شعبے ہیں، 5 شعبوں کے اعتبار سے آدمی جائزہ لے کہ عبادتوں کے اعتبار سے یہ سال میرا کیسے گزرا، میرے عقائد کیسے رہے، میری معاشرتی زندگی کیسی رہی، بندوں کے جو حقوق مجھ سے متعلق تھے وہ حقوق میں نے ادا کیے کہ ادا نہیں کیے، ماں باپ کے ساتھ میرا تعلق کیسا رہا، بیوی بچوں کے ساتھ میرا تعلق کیسا رہا، ملازموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ میرا تعلق کیسا رہا، پڑوسیوں کے ساتھ میرا تعلق کیسا رہا، دوست و احباب کے ساتھ میرا تعلق کیسا رہا، میرے نسبی رشتہ داروں کے ساتھ میرا تعلق کیسا رہا، میرے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ میرا تعلق کیسا رہا، ان کے جو حقوق اللہ نے مجھ پر عائد کیے تھے وہ حقوق میں نے اس گزرے ہوئے سال میں ادا کیے ہیں کہ ادا نہیں کیے ہیں۔ معاملات کے اعتبار سے آدمی سوچے کہ کاروبار کے اعتبار سے میرا سال کیسے گزرا، کہیں کاروبار میں نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، سود کا سہارا تو نہیں لیا، جھوٹ کا سہارا تو نہیں لیا، اور غبن اور دھوکے کا سہارا تو نہیں لیا۔ آدمی سوچے، اخلاق کے اعتبار سے سوچے کہ گزرا ہوا سال میں نے اپنے اخلاق اس میں کیسے رکھے تھے، میرے اخلاق کی سطح کیا تھی، میرے اخلاق کا عالم کیا تھا۔ آدمی سوچے میری انفرادی زندگی کیسی تھی، میری تنہائیاں کیسی تھی، میری اجتماعی زندگی اور میرے مجمع کیسے تھے، میری زبان کا حال کیا تھا، میری آنکھوں کا حال کیا تھا، میرے کانوں کا حال کیا تھا، میرے جسم کے اعضاء کا حال کیا تھا۔ آدمی غور کرے کہ گزرے ہوئے سال میں نے زبان سے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، آنکھوں سے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، کانوں سے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی۔ میں نے اپنی طاقت اور کا استعمال کر کے، اپنے رعب اور دبدبے کا استعمال کر کے، اپنے عہدے کا استعمال کر کے کتنے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچایا اور کتنے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچایا۔ آدمی جائزہ لے، یہ موقع ہے سال کے اختتام کا۔ ذی الحجہ کی آج 29 تاریخ ہے، چاند نظر آئے گا تو کل کو 1 تاریخ ہوگی یا پرسوں کو 1 تاریخ ہوگی، اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے جس کے کچھ گھنٹے، کچھ ایام باقی ہیں۔ میرے عزیز و دوستو بزرگو، ہر آدمی کو جائزہ لینا چاہیے، اور یہ محاسبے کا مزاج اسلام نے سکھایا ہے، یہ محاسبے کا مزاج اسلام نے اپنے ماننے والوں کا بنایا ہے، اور احتساب کی عادت اگر ہوگی تو آدمی دنیا میں بھی ترقی کرے گا اور آخرت میں بھی ترقی کرے گا۔ محاسبے کا اگر مزاج نہیں ہے، احتساب کا اگر مزاج نہیں ہے، اور جائزہ لینے کا مزاج نہیں ہے تو وہ نہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے نہ آخرت میں ترقی کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے ماننے والوں اور ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ نے احتساب کی عادت پیدا کرنے کا، محاسبے کی عادت پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے مجھ پر ایمان رکھنے والو، مجھے خدا تسلیم کرنے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، میری نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارو۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف تسبیح کے دھانے ڈھکلتا رہے اور گناہ جیسے کہ ویسے ہی ہیں، برائیاں جیسی کی ویسی ہیں، تہجد گزار بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، غلط چیزوں سے بچ نہیں رہا ہے، تو اس کے تقوی میں کھوٹ ہے۔ اس لیے کہ تقوی کہتے ہیں امتثال اوامر اللہ والاجتناب عما نہی اللہ۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے احکامات کو بجا لانا، اللہ کے اوامر کو پورا کرنا، اور والاجتناب عما نہی اللہ، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا۔ یہ دونوں حصوں کا نام تقوی ہے۔ اگر صرف ہم اوامر کی حد تک ہیں تو یہ تقوی ادھورا ہے، ادھوری چیز ہمیں کامیاب نہیں کرے گی۔ کامل دین شرط ہے،
اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار حدیثوں میں فرمایا مثال دے کر کے، تمہارا ایمان کامل ہے کہ کامل نہیں ہے، تمہارے ایمان کی سطح کیا ہے، آدمی کو جائزہ لینا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے، یہ حدیث تھرمامیٹر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا، محدثین اس کی تشریح اور تفسیر میں اس کی تعویل کر کے بتاتے ہیں ایمان تو ہے لیکن ایمان کا کمال نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ کب تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آدمی سوچ کر دیکھیں کیا میری خواہشات نبی کے دین کے تابع ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ شادی میں ویڈیو گرافی کروں لیکن یہ نبی کے دین کے مخالف ہے۔ اب آدمی سوچے، اور یہاں ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کا سچا امتی اور غلام ہے تو وہ اللہ کے نبی کے دین کے تابع ہو کر اپنی اس خواہش کو قربان کرے گا۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں دیکھ لیں، مختلف حصوں میں دیکھ لیں، کیا میری خواہشات نبی کے دین کے تابع ہے یا نبی کے دین کو میں نے اپنے خواہشات کے تابع بنایا ہے؟ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں گے، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہر آدمی جانتا ہے کہ ہم نے اپنے خواہشات کو تابع نہیں بنایا ہے نبی کے دین کے، بلکہ نبی کے دین کو اپنی خواہشات کے تابع بنایا ہے۔ نبی کے دین کا کوئی حکم ہے، میری خواہش کے مطابق ہے تو اس پر عمل کروں گا، اگر نبی کی خواہش میری خواہش کے موافق نہیں ہے، نبی کا حکم میری خواہش سے ٹکراتا ہے تو نبی کا حکم چھوڑ کر میں اپنی خواہش کو پورا کروں گا، یا اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کروں گا، یا اپنے بچے کی خواہش کو پورا کروں گا، یا پھر اور کسی اور کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آج نبی کے دین کو ذبح کیا جا رہا ہے، نبی کے دین لائی ہوئی شریعت کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ جب ہم شریعت کو ذبح کریں گے تو ہم کیا حق رکھتے ہیں کہ اللہ کے دشمن ہم پر حاوی نہ ہو؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، دشمنوں کو جو غلبہ ہم پر حاصل ہوا ہے، دشمنوں کو جو تسلط ہم پر حاصل ہوا ہے، یہ ہماری ہی کوتاہیوں اور اللہ کے ساتھ بغاوتوں کا نتیجہ ہے۔ جس دن ہم بغاوت چھوڑ دیں گے، جس دن ہم اپنی خواہشات کو نبی کے تابع بنا دیں گے، جس دن اللہ کے نبی کے تابع ہو کر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر دنیا میں وہ طاقت نہیں ہے کسی کے پاس جو آنکھ اٹھا کر ہمیں دیکھ سکے۔ صحابہ کی زندگیاں شاہد ہیں، نہتے تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن بادشاہوں کے پاس بھی جاتے تھے، بادشاہ بھی ٹھہراتے تھے۔ بادشاہ کے ایوان میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، ہاتھ سے لقمہ گر گیا، کھانا کھا رہے ہیں، اٹھا کر اس کو کھانے لگے۔ بازو سے کسی نے بتایا کہ آپ بادشاہ کے مہمان ہیں، بادشاہ کے دسترخوان پر ہیں، اس طرح نہیں کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کرے اس جذبے کا کچھ ذرہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابی کہنے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰذِهِ الْحُمَقَاءِ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان بے وقوفوں کے خاطر میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ جذبہ جب ہمارے اندر پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کے تسلط کو ختم کر دیں گے۔ یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا تو پھر میرے عزیز و دوست و بزرگوں، پستی اور ذلت ہی ہمارا مقدر رہے گی۔ کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، کچھ تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ تعالی حالات کو نہیں بدلیں گے۔ یہ ضابطہ ہے اللہ کا، یہ فیصلہ ہے عدل اللہ کا۔
قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو بدلنے کا خود فیصلہ نہیں کرتی اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں بدلاتے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ زبردستی دھکے دے کر اللہ ہمیں نماز پڑھوائیں گے، زبردستی دھکے دے کر ہمیں روزہ رکھوائیں گے۔ اللہ کے دین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے، ہم محتاج ہیں اللہ کے دین کے۔ اگر ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کے دین کے سچے وفادار بن گئے تو ہماری دنیا بھی صحیح گزرے گی، دنیا میں بھی چین و سکون کی زندگی ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی راحتیں عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ سال کا اختتام محاسبے کا وقت ہے۔ محاسبہ کرے آدمی کہ زندگی کے 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، کسی کے 40 50 60 گزر گئے۔ آدمی سوچے کیا اللہ نے جو کلام میری ہدایت کے لیے نازل کیا تھا وہ قرآن مجھے پڑھنا آتا ہے؟ کیا اس قرآن کو کبھی میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ میرا اللہ اس میں مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ آدمی جائزہ لے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کتنے مسلمان ہیں اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ کا کلام جو اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے راہ حیات کے طور پر نازل فرمایا تھا، یہ دستور ہے زندگی گزارنے کا، یہ نظام حیات ہے اللہ نے جو ہمیں نازل کر کے دیا ہے، لیکن ہم نے اس کو مردوں کے ایصال ثواب کی کتاب بنا دیا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سال کا اختتام ہے، آدمی جائزہ لے، کیا مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا تو یہ شرم کی بات ہے، اور آدمی کو فکر کرنے کی بات ہے، اور پھر آدمی کو سوچنے کی بات ہے آخر میں کیسا مسلمان کہ جس مذہب کو میں ماننے والا ہوں اس مذہب کی کتاب مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور وہ مذہب کے سلسلے میں جو دستور اللہ نے نازل کیا ہے وہ دستور مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر غلط عمل غلط علم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جتنی برائیاں مسلمانوں میں عام ہیں اس کا ایک اہم اور بنیادی سبب دین سے جہالت ہے، دین سے ناواقفیت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ تو یہ سال کے اختتام کا پیغام ہے، سال جاتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ آدمی محاسبہ کرے، احتساب کرے، جائزہ لے کہ گزرا ہوا سال میرے نامہ اعمال میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے اضافے کا سبب بنا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کے اضافے کا سبب بنا ہے۔ یہ گزرا ہوا سال کیا مجھے جنت سے قریب کر کے گیا ہے یا جہنم سے قریب کر کے گیا ہے؟ آدمی جائزہ لے۔ اسی طریقے سے اب آگے جو سال شروع ہونے والا ہے، ماہ محرم الحرام، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو آدمی مضبوط عزائم کرے، مضبوط ارادے کریں کہ گزرے ہوئے سال میں اگر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، گناہ ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئی، بے اعتدالیاں ہو گئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ذرا اللہ کی طرف دوڑتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کی نگاہ میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دنیا والوں کے ہاں تو اس کی برائیوں کا ریکارڈ رہتا ہے، اگرچہ کہ اس کو باعزت بری کر دیا گیا، لیکن فائلوں میں تو وہ مجرم موجود ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا ضابطہ نہیں ہے۔ بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو جس جگہ پر اس نے گناہ کیا ہے اس جگہ پر سے وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جن کے ساتھ وہ گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ بھلا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جن اعضاء و جوارح سے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان اعضاء و جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو بھولا نہیں کہتے، تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہم سے نافرمانی ہو گئی، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی،
गुनाह हो गए तो कोई घबराने की बात नहीं है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह को अपने बंदों से बहुत प्यार है। पूरे साल में एक लम्हा भी अगर हमने अल्लाह को राजी करने का कोई अमल नहीं किया है तब भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बंदा भी अगर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी रहमत के आगोश में ले लेते हैं। ऐसे ही बंदों से खिताब करके अल्लाह ने फरमाया था, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे वो बंदो, कितनी अपनाइयत से अल्लाह ताला उनसे खिताब फरमा रहे हैं। गुनहगार बंदों से अल्लाह कह रहे हैं, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने आप पर गुनाहों के जरिए जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। अब भी पलट कर मेरे पास आ जाओ, मेरी रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ है। मेरे अजीज़ और दोस्तों बुजुर्गों, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है। अगर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो इसी तरीके से नए साल के आगाज़ पर हम मजबूत इरादे करें, मजबूत अज़ाइम करें, प्लान बनाएं कि हमें आइंदा साल क्या करना है। मिसाल के तौर पर आदमी ये अज़्म करे कि गुज़िश्ता साल मैं 3 नमाज़ें पाबंदी से पढ़ा करता था, अब अगले साल मैं 5 नमाज़ें पाबंदी के साथ अदा करूँगा। तिजारत में घोटाला होता था, अब इरादा कर ले कि सूद को छोड़ दूंगा, झूठ को छोड़ दूंगा, धोखे को छोड़ दूंगा। और अल्लाह के नबी ने जैसी तिजारत करके बताई है, जो शरीयत के तिजारत के उसूल हैं, उन उसूल को इख्तियार करके तिजारत करूंगा। कुरान मुझे पढ़ना नहीं आता था, अब मैं इरादा कर रहा हूँ कि अगला साल जब मुकम्मल होगा, अल्लाह ने पूरे साल ज़िंदगी अता फरमाई तो कुरान में सीख लूँगा। आदमी इरादे करें, मजबूत अज़ाइम करें, तो फिर अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होती है। अल्लाह तबारक व तआला भी उसकी मदद फरमाते हैं। अज़म और इरादा पक्का हो, नीयत सही हो, अल्लाह को राज़ी करने का इरादा हो, अल्लाह को राज़ी करने की गरज हो, उसके साथ साथ बंदे की मेहनत कामिल हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हुस्न अमल का नतीजा ज़ाहिर फरमाते हैं। अल्लाह ताला उसका नतीजा उसको बताते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों बुजुर्गों, ये साल का इख्तिताम और नए साल का आगाज़ हमें यूं ही नहीं जा रहा है साल, बल्कि पैगाम दे के जा रहा है। और आने वाले साल भी हमसे कुछ तकाज़ा कर रहा है कि हम इस साल को सही गुजारने का इरादा करें, सही गुजारने की नीयत करें। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं मुल्क के हालात क्या हैं, और इसी तरीके से हमारे अपने ज़ाती हालात क्या हैं। मेरे अजीज़ और दोस्तों बुजुर्गों, मजबूत इरादा करें कि हमें अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए अल्लाह के हुकूक को भी अदा करना है, अल्लाह के बंदों के हुकूक को भी अदा करना है, अल्लाह के बंदों की खिदमत भी करना है। और अपने मुल्क की तरक्की के लिए हमारे बड़ों की तरफ से जो निज़ाम बनाया जाए, जो तरतीब बनाई जाए, आदमी मजबूत अज़म करे कि आदमी अगर माल खर्च करने की नौबत आए तो माल खर्च करेंगे, सलाहियत खर्च करने की नौबत आए तो अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करेंगे, वक्त देने की ज़रूरत पड़े तो वक्त देंगे, जान देने की ज़रूरत पड़े तो जान देंगे। ये जज्बा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। इस जज्बे के साथ हम अपने मुल्क में ज़िंदगी गुजारें कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क में अमन व अमान हो, हमारे मुल्क में अमन व अमान के साथ सारे इंसान ज़िंदगी गुजारें। उसके लिए हम जो कर सकते हैं वो करने के इरादे पैदा करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और गुज़रे हुए साल से जो कोताहियाँ हो गई, अल्लाह ताला हमें उससे तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमाए, और अगले साल के लिए नए अज़ाइम के साथ आगे बढ़ने की अल्लाह ताला मुझे आपको पूरी उम्मत मुस्लिमा को तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।